آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے 64ویں نمبر پر 64th، اور وہ ہے القیوم۔ القیوم کا معنی قائم رکھنے والا، سنبھالنے والا۔ قیوم اس ذات کو کہتے ہیں جو خود بھی قائم ہے اور آگے ساری کائنات کو اپنے غیر کو قائم رکھتا ہے اور ان کو سنبھالتا ہے، اور اس پر کبھی کوئی فنا نہیں ہے۔ بہت سے ایسے قائم ہیں جن کو فنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قائم ہے جس کو کوئی فنا نہیں ہے، وہ قیوم۔ اور یہ قیوم ایسا نام ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، اللہ کے غیر کو قیوم نہیں کہہ سکتے۔ اگر کہیں تو اس کے ساتھ عبد لگانا پڑے گا، عبد القیوم۔ ہاں، تو بہت سے لوگوں کا نام جو ہے وہ عبد القیوم ہوتا ہے تو قیوم کے نام سے بولتے ہیں۔ ہاں، قیوم بھائی کیا حال ہے، قیوم انکل کیسے ہیں، قیوم ماموں آئے ہیں، نہیں، وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، یہ منع ہے، کیونکہ یہ بعض نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، ان میں سے قیوم بھی ہے، اس میں رحمان بھی ہے۔ اگر عبد الرحمان نام ہے تو پورا عبد الرحمان ہی بولا جائے گا، اس کو جو رحمان انکل نہیں کہیں گے تو وہ بھی جو ہے وہ شرک ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو قیوم جو نام ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے غیر پہ اس کا اطلاق بغیر اضافت عبد کے نہیں کیا جا سکتا۔ تو بڑا بابرکت نام ہے، بڑا اسٹرانگ اور طاقتور نام ہے، بلکہ ایک قول کے مطابق تو یہ اسم اعظم میں سے ہے۔ چنانچہ یا حیو یا قیوم کو بھی بہت سے جو محدثین مفسرین اسم اعظم کہا ہے، تو اس میں یا حیو یا قیوم جو ہے، اور میں دونوں کو ملا کے یہ جو اسم اعظم بنتا ہے، تو گویا کہ اسم اعظم کا حصہ ہے یہ قیوم۔ تو اس کی بڑی برکات ہیں۔ سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان کند ذہن ہے، بچہ کند ذہن ہے، یا خود انسان کند ذہن ہے، یا عورت ہے وہ کند ذہن ہے اور اس کو بات یاد نہیں رہتی، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، خاص طور پہ ڈیمنشیا سے بچنے کے لیے اس میں بڑی طاقت ہے قیوم میں۔ لہذا 71 ٹائم ڈیلی اس کا ورد کیا جائے، یا قیوم یا قیوم یا قیوم، میم پر پیش پڑھ لیں یا اس پر وقف کر دیں، یا قیوم یا قیوم یا قیوم۔ تو 71 ٹائم پڑھیں، اول آخری 11 مرتبہ درود شریف، یہ پڑھ کے بدن پہ دم کریں اور پانی دم کر کے پی لیں، تو یہ کند ذہنی ختم ہو جاتی ہے، حافظہ قوی ہو جاتا ہے، اور جیسے میں نے بتایا یہ بھولنے کا جو مرض ہے ڈیمنشیا کی شکل میں عام طور پہ لوگوں میں لاحق ہو جاتا ہے، اس کی پابندی کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی اس مرض سے محفوظ رکھتے ہیں، اس میں طاقت ہے۔ اور ایک اس کے اندر تاثیر ہے کہ انسان کے اندر تکاسل و سستی ہے، انسان کے اندر تکاسل و سستی ہے، کسی کام میں استقامت نہیں ہوتی، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے یا قیوم۔ اس کے لیے کہ اس بندے کے نام کے عدد نکال لیں، یا خود اس کے اپنے عدد جو ہیں وہ 156 ہیں، 156 اس کے عدد کبیر ہیں اور 3 اس کا عدد مفرد ہے۔ تو 156 کو 3 سے ضرب دے دیں، ملٹیپلائی کر لیں، تو جتنا عدد آئے اتنا پڑھنا ہے، اتنا پڑھنا ہے یا قیوم۔ یہ پڑھ کے جو ہے وہ جو اپنے بدن پہ دم کرے اور پانی پہ دم کر کے پانی پی لیا کرے، یا کوئی اور پڑھ کے اس کو پھونک دیا کرے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر وہ تکاسل سستی نکل جائے گی اور وہ ایکٹیو ہو جائے گا اور کاموں کو آسانی سے کرے گا۔ اور ایک خوبی اس کے اندر، کسی آدمی پر نیند کا بڑا غلبہ ہے، وہ بڑا سوتا رہتا ہے۔ بہت سے والدین کو شکایت ہوتی ہے کہ بیٹا ہمارا جو ہے وہ جب سے کالج جوائن کیا اس کے بعد سوتا رہتا ہے، ہائی اسکول گیا اس کے بعد سے سوتا رہتا ہے، پڑھنے میں دلچسپی نہیں رہتا، یا نیند کسی کے اوپر کوئی ایکسٹرا نیند غالب، جیسا کہ مولانا شبلی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جوان آدمی اگر 8 گھنٹے اس نے سو لیا ہے دن رات میں تو پھر سونے کی لالچ نہ کرے۔ اب اگر نیند آ رہی ہے تو وہ سمجھ جائے کہ یہ بلا وجہ کا تکاثر شیطانی تصرف ہے، میری جو ریکوائرمنٹ باڈی کی وہ 8 گھنٹے کی پوری ہو گئی ہے،
لہذا اس کے بعد لالچ نہ کرے. اس کی ایسی نیند کو بھگانے کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے. اس کا طریقہ ہے کہ اس کو کے اندر تھوڑا سا اضافہ کرنا. وہ یوں کرنا ہے جو سورۃ آل عمران کے شروع میں جو لفظ ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں تک، یہ یہاں تک کرنا ہے. یہ روزانہ جو ہے صبح شام 11 دفعہ پڑھ کے دم کرنا ہے. 11 دفعہ پڑھ کے وہ صاحب خود بھی دم کر سکتے ہیں یا ماں پڑھ کے جو بچے کے اوپر دم کر دیا کرے. اس سے وہ بلا وجہ کا تکاسل اور اس کی جو اکثر جو نیند ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو اس لیے اس میں بڑی تاثیر. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اس کے اندر تاثیر یہ ہے کہ آپ ظاہر ہے عزت مرتبہ کون نہیں چاہتا، بالکل چاہتا میری عزت میں روز بروز اضافہ ہو. اس کے لیے تنہائی میں بیٹھ کے اس کا جو عدد ہے 156 مرتبہ یہ اس کا ورد کرنا، یا قیوم یا قیوم یا قیوم، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے اللہ تبارک و تعالی سے عزت اور عافیت کی دعا کر لینی ہے. انشاءاللہ بڑی تاثیر ہے کہ اللہ اس کی عزت مرتبے میں اضافہ کرتے رہیں گے. اس میں تاثیر. اور ایک تاثیر یہ ہے کہ ایک شخص چاہتا ہے کہ میرا دل جو ہے کبھی نہ مرے، دل مردہ نہ ہو، دل زندہ رہے. ظاہر ہے کہ دل کی زندگی کون نہیں چاہتا. ابھی سے زندگی کے اندر اس کی مادی زندگی بھی مراد ہو سکتی ہے اور روحانی اور باطنی بھی. کہ آپ کو پتہ کہ موت کی ڈیفینیشن ہی دل کا مرنا ہے. ہارٹ فیل جو کہتے ہیں یہ موت کی جو ہے وہ سبب نہیں ہے، خود موت ہی کی ڈیفینیشن ہے کہ دل بند ہو گیا، بندہ مر گیا. اور یا یہ چاہتا ہے کہ روحانی اور ایمانی طور پہ دل زندہ رہے. ظاہر فطروں کو دور ہے، کوئی ایسے آواز سامنے نہ آ جائے کہ میرا دل جو وہ ایمان سے چلا جائے. اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر. لیکن تھوڑا سا اس کے اندر تصرف کرنا یوں کہ یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت، یوں پڑھنا. یا حیو اس سے پہلے گزر چکا ہے، تو یہ دونوں نام آپس میں مل کے اصل میں بڑی خاص پاور پیدا کرتے ہیں. وہ ایک اس میں اعظم والی طاقت آ جاتی ہے. تو یوں پڑھیں گے یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت. تو لا الہ الا انت وہ جو آیت کریمہ میں ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو لا الہ الا انت بس اتنا لینا ہے. تو یہ جو ورد ہے بڑی زبردست چیز ہے. یہ 41 ٹائم پڑھنا ہے ڈیلی، 41 دفعہ. یہ پڑھ کے روز کسی ایک نماز کے بعد پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کر لیا کرے، اپنے بچوں کو پھونک دیا کرے. انشاءاللہ ان کے دل مردہ نہیں ہوں گے اور وہ کسی خدا نخواستہ بیرا روی کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے. ان کے دل کو جب بیداری حاصل رہے گی، اور دل ایک ایسی چیز ہے وہ ہمیشہ صراط مستقیم کی دعوت دیتا ہے. دل کبھی انسان کو جی اس لیے علامہ جب وہ غالباً ابن عربی رحم اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ دل جو ہے نا یہ دنیا کا نہیں، یہ آخرت کا جز ہے. دل آخرت کی چیز ہے. یہ دل کبھی بھی آپ کو غلط رہنمائی نہیں دیتا. وہ نفس ہوتا ہے جو انسان کو بگاڑتا ہے. دل ہمیشہ ایمان ہے کہ دل چور کو بھی یہ کہتا ہے جس کو ہم ضمیر کی آواز کہتے ہیں. دل کہتا ہے یار دیکھو تو نے کیا تو ظلم میں چوری کر لی. قاتل کو بھی کہتا ہے یار تو نے قتل کیا، یار زیادتی کی. تو وہ پھر نفس اس کو بڑھامتا نہیں یار کیا کرے، انہوں نے بھی تو یوں کیا تھا. تو لیکن دل کہتا ہے کہ کبھی بھی انسان کو جو ہے وہ غلط تعلیم دیتا، کیونکہ یہ آخرت کا جز ہے، دنیا کا جز نہیں ہے. تو دل جو ہے جب زندہ رہے گا تو ظاہر ہے کہ انسان صراط مستقیم سے ہٹے گا نہیں. جیسے بچے ہیں آج یہاں کے ماحول میں لوگ مختلف چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں، عقائد خراب ہو جاتے ہیں، گمراہی میں پڑ جاتے ہیں، یا خدا نخواستہ دوسری بیرا روی میں. تو اس کے لیے بڑی تاثیر. تو والدین اس کی پابندی کریں، خود اپنے لیے بھی بچوں کے لیے بھی، کہ یہ جو ہے یا حیو یا قیوم جو ہے نا وہ لا الہ الا انت بس یہ 41 ٹائم ڈیلی پڑھ کے کھانے پینے میں دم کر کے دیا کریں اور پھونک دیا کریں. یہ اس کے اندر زبردست تاثیر. اور ایک تاثیر یہ کہ دلوں پر آپ کی حکومت ہو جائے، دلوں کے اندر آپ بیٹھ جائیں لوگوں کے، یہ تصرف قائم ہو جائے. اس کی زبردست میں تاثیر. وہ میں نے جیسے بتایا کہ یا حیو کو ساتھ ملا کے
اس کی تاثیر ہے. اور یہ پڑھنا آپ نے تہجد کے وقت، سحری کے وقت میں، رات 12 بجے کے وقت جو آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں. اگر سو کر اٹھے ہیں تہجد میں 3 بجے رات کو تو بہت اچھا ہے، ورنہ رات 12 بجے کے بعد بھی اگر کر لیں گے تو وقت تہجد ہی شمار ہوگا. اور وہ یہ یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کے آپ نے آواز کے ساتھ اس کا ورد کرنا ہے، بلند آواز سے، اتنی بلند نہیں کہ مالا پریشان ہو جائے، یا مناسب بلند آواز سے یا حیو یا قیوم یا حیو یا، جوم جوم کے پڑھتے رہیں. اور تعداد اس کی انسان کے اپنے عدد کے اعتبار سے، اگر عدد پتہ نہیں تو 156 جو اس کو 3 سے ضرب دے دیں، جتنا آئے اتنا عدد آپ نے جو بلند آواز سے پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم، اور پڑھ کے جدم کر کے دعا کر لینی ہے. یہ زبردست تاثیر ہے کہ لوگوں کے دلوں پر آپ کی حکومت و تصرف ہو جاتا ہے، اور لوگ آپ کے دوست بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور مخلص دوست. یہ اس کے اندر تاثیر ہے. اور جو غیر مسلم غیر مخلص یا منافق ہوں گے وہ خود ہی چھٹ جائیں گے اور مخلص آپ کے قریب آنا شروع ہو جائیں گے. یہ اس کے اندر تاثیر ہے. سبحان اللہ، تو سبحان اس طریقے سے اس کو عمل کیا جائے تو انوارات ہی انوارات. حضرت آپ نے جو یہ آخری بات کی، دلوں کی حکومت، جی میں اس میں یہ پوچھوں گا آپ سے سب سے پہلے، کیا یہ ہسبینڈ اینڈ وائف نہ ایک دوسرے کے لیے کریں بہت اچھا. تعلقات بہترین بنانے کے لیے؟ بہت یہ آپ کے پاس کتنے سوال آتے ہیں کہ جھگڑا چل رہا ہے، جھگڑا چل رہا ہے، جی بالکل. تو اس طریقے سے کریں. یا حیو یا قیوم میں آپ نے دلوں کی بات بہت کی کہ دل کی روحانی تندرستی کے لیے آپ نے بات کی. ہم سب کو وہ چاہیے. دلوں کی حکومت کی بات ہے، وہ ہمیں چاہیے. اور پھر یہ کہ آپ نے ذہن کی بھی بات کر دی، یعنی کند ذہنی کو دور کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال. پھر آپ نے کاہلی کی بات کر دی کہ سستی دور کرنے کے لیے بھی اس کے اوپر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اور پھر آپ نے ایک بہت بڑی بات یہ کی، یہ اس میں اعظم میں شامل ہوتا ہے. تو اگر یہ ساری باتیں یا قیوم میں شامل ہیں، یا حیو یا قیوم جو آپ نے پچھلے ہفتے یا حیو کیا تھا، تو اس میں جو میں نے پروگرام میں نہیں تھا لیکن میں نے پروگرام وہ دیکھا، تو مجھے ایسا لگا کہ آپ نے ڈاکٹروں کی افادیت کی کمی کر دی، یعنی ڈاکٹروں کی ضرورت ختم کر دی اگر اس کو اپنا لیا جائے. تو مطلب یہ سوچنے اور سمجھنے کی باتیں ہیں جو آپ باتیں کرتے ہیں. اگر ہم غور کریں تو ہمارے لیے دنیاوی اور دینی اتنے فائدے ہیں کہ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. بہت شکریہ آپ کی ان ساری تعلیمات کا ہم کو.